پاکستان فلم انڈسٹری کی مایہ ناز اداکارہ گلوکارہ طلعت صدیقی اپنے وقت کی مشہور ترین اداکارہ تھیں اور فلموں میں اپنے کریکٹر ایکٹر رول کی وجہ سے بہت مشہور تھیں۔ ان کا ایک منفرد انداز تھا اور جذباتی اداکاری میں اپنی مثال آپ تھیں۔ زیادہ تر ماں کے رول ہی کیا کرتی تھیں۔ طلعت صدیقی نے سن 1960 کی دہائی میں پاکستان سینما پر راج کیا۔ طلعت صدیقی کا اصل نام ادیبہ نذیر تھا۔ وہ انڈیا میں پنجاب کے شہر شملہ میں سن 1939 میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد سرکاری ملازم تھے اور مادری زبان پنجابی تھی، لیکن اردو پر بھی عبور حاصل تھا۔ ان کا بچپن شملہ میں ہی گزرا۔ انہوں نے ایف.اے. تک تعلیم حاصل کی۔ ان کے والد صاحب دمے کے مریض تھے، اس لیے ان کی شادی 15 سال کی عمر میں ہی بشیر احمد صدیقی نامی شخص سے ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد دونوں کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے ہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جو ابھی حیات ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام ناہید صدیقی ہے، چھوٹی بیٹی کا نام عارفہ صدیقی ہے۔ دونوں پاکستان کی مشہور ترین ہستیاں ہیں۔ ناہید صدیقی پوری دنیا میں معروف کتھک ڈانسر مانی جاتی ہیں۔ چھوٹی بیٹی عارفہ صدیقی پاکستان ٹیلی ویژن، اسٹیج اور پاکستان فلم انڈسٹری کی کامیاب ایکٹریس تھی اور ایک اچھی گلوکارہ بھی تھی۔ آج کل کام چھوڑا ہوا ہے۔ اداکارہ طلعت صدیقی کی چھوٹی بہن ریانہ صدیقی بھی فلم اور ٹیلی ویژن کی اداکارہ تھیں۔ فلم ہمدم کی ہیروئن بھی تھیں اور ابھی حیات ہیں۔ ان کی شادی فلم اور ٹیلی ویژن کے اداکار اورنگزیب سے ہوئی تھی، جو اداکار رنگیلا کی مشہور فلم کبڑا عاشق کے ہیرو بھی تھے۔ یہ ان کی پہلی فلم تھی جو سن 1973 میں ریلیز ہوئی تھی، جس کا گانا تھا تو حسن کی دیوی ہے میں ہوں تیرا پجاری۔ اسے مہندی حسن صاحب نے گایا تھا اور کافی پاکستانی فلموں میں کام کر چکے ہیں۔ مشہور سنگر فریہ پرویز طلعت صدیقی کی بھتیجی ہیں۔ تقریباً ان کی ساری فیملی فنکاروں کی فیملی ہے۔ طلعت صدیقی ابھی حیات ہیں اور لاہور گلبرگ میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کی اس وقت عمر تقریباً 85 برس کے قریب ہے۔ کراچی آنے کے بعد طلعت صدیقی نے ریڈیو پاکستان میں آڈیشن دیا اور پھر ادیبہ نذیر طلعت صدیقی بن گئیں۔ ریڈیو پاکستان میں انہوں نے کافی گیت گائے جو مقبول بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان سے چند ڈرامے بھی کیے، جس سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا اور ان کا ایک نام ہوا کے دوش پر گردش کرنے لگا اور وہ ریڈیو پاکستان کی مقبول ترین فنکارہ بن گئیں۔ اور پھر ان کو سن 1963 میں فلم کمپنی H&E کی طرف سے فلم ہمیں بھی جینے دو میں گانے کی پیشکش ہوئی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ اس فلم میں طلعت صدیقی کو 3 گانے دیے گئے۔ یہ تینوں گانے 2 گانے کی شکل میں تھے۔ طلعت صدیقی اور آئرن پروین نے یہ 2 گانے گائے تھے۔ یہ ان کی فلم نگری میں پہلی انٹری تھی۔ اس فلم کے ہیرو اداکار حنیف اور ہیروئن اداکارہ زمرد تھی اور اس فلم کے ہدایت کار بٹ کاشر تھے اور فلم ساز اے حمید تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری توجہ گانے کی بجائے اداکاری کی طرف لگا دی اور اداکاری میں اپنا نام بنایا۔ انہوں نے تقریباً 11 گانے فلموں میں گائے ہیں۔ طلعت صدیقی چونکہ خوبصورت اور جاذب نظر بھی تھیں، اس لیے ہدایت کار A.H. صدیقی نے طلعت صدیقی کو اپنی نئی فلم چھوٹی بہن میں اداکاری کی پیشکش کی اور اس فلم میں ایک چھوٹا سا رول دیا۔ یہ ان کی پہلی اردو فلم تھی جو سن 1964 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں ہیرو اداکار کمال تھے اور ہیروئن اداکارہ رانی تھیں۔ اس فلم میں بھی طلعت صدیقی اور ان کی چھوٹی بہن ریانہ صدیقی نے 2 گانے کی شکل میں ایک گانا گایا تھا۔ سن 1965 میں ان کی فلم عشق حبیب ریلیز ہوئی۔ اس فلم نے سلور جوبلی منائی۔ اس فلم کے ہدایت کار رانا حلیم تھے اور فلم ساز اے حمید تھے۔ ہیروئن کے طور پر اداکارہ روزینہ تھی، مگر مرکزی کردار طلعت صدیقی کا تھا۔ فلم کافی مقبول ہوئی تھی۔ اس فلم کی ایک قوالی
میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، جسے غلام صابری اور مقبول صابری قوال نے گایا تھا، شہرت کی بلندیوں کو چھوا، اور 55 سال بعد آج بھی اس قوالی کو سنا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے۔ سن 1966 میں ان کی فلم کون کسی کا نے بھی کافی شہرت پائی تھی اور اس فلم نے بھی سلور جوبلی منائی تھی۔ اس فلم میں ہیرو کمال اور ہیروئن اداکارہ حسنہ تھی۔ اس فلم میں ایک گانا بھی بہت مشہور ہوا تھا، دے گا نہ کوئی سہارا اس بے درد فضاؤں میں۔ اس فلم کے ہدایت کار منور رشید تھے۔ سن 1967 میں بننے والی فلم میرے بچے میری آنکھیں بھی ایک اچھی فلم تھی۔ اس فلم نے بھی سلور جوبلی منائی تھی۔ اس فلم میں بھی ان کا کردار بہت زبردست تھا اور ایک ماں کا کردار نہایت خوبی سے نبھایا گیا تھا۔ اس فلم میں بھی ہیرو کمال اور ہیروئن اداکارہ دیبا تھی اور ہدایت کار جمیل مرزا تھے۔ اس فلم کے بعد ان پر قسمت مہربان ہو گئی اور ان پر فلموں کی بارش ہونے لگی۔ فلم بین بھی ان کو پسند کرنے لگے تھے۔ فلموں کی زیادہ آفر ہونے کی وجہ سے ان کو کراچی سے لاہور منتقل ہونا پڑا، کیونکہ زیادہ تر فلمیں لاہور ہی میں بنائی جاتی تھیں۔ 1967 میں ریلیز ہونے والی فلم پھر صبح ہوگی میں بھی ان کا کام لاجواب تھا اور اس فلم میں وہ وحید مراد کی ماں کا کردار ادا کر رہی تھی۔ فلم نے سلور جوبلی منائی تھی۔ اس فلم کا ایک گانا بہت مشہور ہوا تھا، دیا رے دیا کانٹا چوبا۔ فلم کی ہیروئن اداکارہ دیبا تھی اور ہیرو وحید مراد تھے۔ سن 1967 میں ہی ان کی فلم ماں باپ ریلیز ہوئی۔ فلم میں ان کی پرفارمنس دیکھنے کے لائق تھی۔ جذباتی اور رلا دینے والی حقیقت کے قریب اداکاری اپنی مثال آپ تھی۔ اس فلم میں ان کے ساتھ اداکار علاء الدین تھے، انہوں نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ فلم کے ہیرو وحید مراد تھے اور ہیروئن اداکارہ زیبا تھیں۔ اس فلم کے ہدایت کار خلیل قیصر تھے، جو پاکستان فلم انڈسٹری کے ذہین ترین ہدایت کار مانے جاتے ہیں۔ خلیل قیصر نے ناگن، شہید اور فرنگی جیسی سپر ہٹ فلمیں بنائی تھیں۔ فلم لوری بھی ان کی یادگار فلموں میں سے ایک ہے جس میں ان کا کام دیکھنے کے لائق ہے۔ اس فلم میں یہ سنتوش کمار کی بیوی بنی تھیں۔ یہ فلم سن 1966 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے ہدایت کار ایس سلیمان تھے اور ہیرو محمد علی اور ہیروئن اداکارہ زیبا تھیں۔ طلعت صدیقی نے پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی کام کیا ہے اور اپنی مہارت اور اپنے ہنر سے ڈرامے کو چار چاند لگائے اور پاکستان ٹیلی ویژن کو عزت بخشی۔ ان کے مشہور ڈرامے ایک دن راکھ اور نیلے ہاتھ اپنی مثال آپ تھے۔ طلعت صدیقی نے تقریباً 70 سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے۔ ان کی چند فلموں کا ذکر کرتے ہیں: میں خانہ سن 1964، عشق حبیب سن 1965، آرزو سن 1965، کون کسی کا سن 1966، میں وہ نہیں سن 1967، میرے لال سن 1967، حکومت سن 1967، دوراہا سن 1967، پھر صبح ہوگی سن 1967، ماں باپ سن 1967، بہن بھائی سن 1968، ایک سی ماں پنجابی فلم سن 1968، لاڈلا سن 1969، پیار دا پلا سن 1969، اندلیب سن 1969، امراؤ جان ادا سن 1972، خون دا بدلہ خون سن 1973، پالکی سن 1975، دھڑکن سن 1976، نکاح سن 1985، تیری باہوں میں سن 1987 اور ریلیز کے حساب سے آخری فلم آخری قاتل سن 1999۔ طلعت صدیقی پاکستان فلم انڈسٹری کی شان تھیں اور جب تک پاکستان فلم انڈسٹری آباد ہے ان کا نام ناقابل فراموش فنکاروں میں سر فہرست آئے گا اور ان کی اداکاری کو سراہا جائے گا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔